بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ میری گفتگو زیادہ تر نماز اور اقامت صلاۃ پر مرکوز ہوگی۔ یہ بات بہت مشہور ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، تھوڑی دیر پہلے خیال آیا کہ اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان کے اوپر سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ بھی تو نماز ہی ہے۔ تو ہر انسان کے اوپر سب سے پہلے نماز فرض ہوتی ہے، اس لیے بہت مناسب بات ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں سوال ہو۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ سب سے پہلے فرض ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ خاص عبادت ہے جو کہ ہر انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ نماز وہ مخصوص عبادت ہے جو ہر انسان کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ دوسری عبادتیں ظاہر ہے ان کا بھی درجہ فرض کا ہوتا ہے، لیکن اس لحاظ سے وہ نماز سے تھوڑا مختلف ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، حج اس کے اوپر فرض ہوتا ہے جو اس کے لیے استطاعت رکھتا ہو، رمضان کے روزے بیمار اور مسافر کو اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ لیکن نماز وہ عبادت ہے جس کو بہرحال ہر انسان کو انجام دینا ہے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جو ہر وقت ہر انسان پر فرض ہوتی ہیں۔ میں عبادتوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نماز کی خصوصیت کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اس سے قطعاً یہ مقصود نہیں ہے کہ دوسری عبادتوں کی اہمیت کم کی جائے، نہیں، لیکن نماز کی جو اصل اہمیت ہے وہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ دو عبادتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہوتی ہیں۔ ایک عبادت نماز ہے اور دوسری عبادت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے۔ دو کام ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہوتے ہیں، ایک اقامت صلاۃ اور ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام۔ اس بات کو انسانی تاریخ کے سب سے بڑے صاحب حکمت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بیان کیا۔ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے چہیتے بیٹے، یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو۔ تو یہ وہ دو عبادتیں ہیں جو بہت ہی مخصوص طریقے سے ہر انسان پر ہر وقت ہر مسلمان پر فرض ہیں۔
باقی کے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے احوال ہیں. تو جو اقامت صلاۃ نہیں کرے گا وہ نہ منکر سے باز رہے گا اور نہ منکر سے روکنے والا اور معروف کا حکم دینے والا بن سکتا ہے. تو اقامت دین کے لیے تیاری اقامت صلاۃ کے راستے سے ہوتی ہے. ایک جگہ علامہ حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگ اگر غلط فہمی کا شکار نہیں ہو جائے تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو بتا دوں کہ نماز ہی اصل دین ہے، کیونکہ پورے دین اس کے اندر سمٹ آتا ہے. جو اقامت صلاۃ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اقامت دین کی منزل اس سے بہت قریب آ جاتی ہے. نماز کے بارے میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں کے اوپر فرض ہے. واقعہ یہ ہے حضرات کہ جس وقت اللہ تعالی کی طرف سے جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ اس وقت کا بہترین مصرف ہوتا ہے، وہ اس وقت کا بہترین استعمال ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں لوگوں سے جو نماز نہیں پڑھتے اور ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنی عقل سے کام لو بس، اور جس وقت تم کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہو اس وقت تم جس کام میں مشغول ہو صرف ایک موازنہ کر لو، ایک تیز موازنہ کہ جس کام میں میں مشغول ہوں وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے یا نماز جس کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. جو موازنہ کرے گا اگر اس کے اندر ذرا بھی سمجھ ہوگی تو اس بات کو سمجھے گا کہ جس وقت نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اس وقت کا سب سے بہترین کام اور اس ٹائم کا سب سے بہترین یوزیج وہ نماز ہے. اور میرا ذاتی مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے کی خاطر نماز کو ڈیلے کر دیا تو وہ کام پھر کبھی تسلی بخش نہیں ہو پاتا ہے، اور اس کام سے جو خوشی حاصل ہونی چاہیے وہ خوشی حاصل نہیں ہو پاتی. حضرات، نماز بندگی کی، عبادت کی سب سے جامع اور سب سے بہترین شکل ہے. ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہو سکتا تھا، جس کے اندر عبادت کے سارے اعمال جمع ہو جائیں، ساری ادائیں جمع ہو جائیں، بندگی کی ساری ادائیں جس کے اندر جمع ہو جائیں، وہ طریقہ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو عنایت فرمایا ہے. اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ اللہ کی بندگی کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ڈیزائن کرو تو سارے انسانوں کی ساری ذہنی صلاحیتیں جمع ہو جائیں، وہ اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھا طریقہ ڈیزائن نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اسلام کا اعجاز ہے کہ اس نے اہل اسلام کو، اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو وہ عبادت کا طریقہ نماز کی صورت میں دیا ہے جس سے بہتر، جس سے جامع، جس سے زیادہ کمپریہنسو اور جس سے زیادہ خوبصورت طریقہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس طریقہ نماز کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. ایک اور بات، جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر ہر حال میں فرض ہے. نماز کے بارے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایت ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہوتی ہے، آسان کی جا سکتی ہے، آسان ہوتی رہتی ہے، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق آسان ہوتی جاتی ہے، معاف نہیں ہوتی ہے.
उसी वक्त में उसको अदा करना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर रमजान के बारे में तो यह है कि अगर रोजे में आदमी फमन काना मिनको मरीजन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो तो बाद में रोजे रख लेना। और अगर कोई मुस्तकिल बीमार है तो जाहिर है कि उसको फिर मुस्तकिल रोजे रखने के सिलसिले में उसको रुख्सत हासिल है। हज के सिलसिले में साफ साफ कहा गया कि जिसकी इस्तिताअत है वो हज के लिए जाए, और जिसकी इस्तिताअत नहीं है उसके ऊपर वो फर्ज माफ है। लेकिन नमाज के सिलसिले में ये बात कही गई है कि ये वक्त के अंदर पढ़ना ही जरूरी है और किसी भी हालत में ये माफ नहीं किया जा सकता। इसको आसानियां हैं, वुजू नहीं कर सकते तयम्मुम कर लें, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ कर पढ़ लें, बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें, लेट के हाथ के इशारे से नहीं पढ़ सकते आंखों के इशारे से पढ़ लें। ये सारी रुख्सतें मिलती चली जाएंगी, लेकिन उस वक्त के अंदर उस नमाज को पढ़ना यह जरूरी है। यह नहीं कि आप बीमार हैं तो आप अगले टाइम में पढ़ लें, नहीं, जो वक्त है जिस नमाज का उसी में पढ़ना है। नमाज के सिलसिले में एक बात और, वो ये कि अल्लाह ताला ने जो भी इबादत हमारे ऊपर फर्ज की है, जो भी काम हमसे मतलूब करार दिया, खास तौर से नमाज के बारे में ये बात कह रहा हूं कि वो मुश्किल जरा नहीं है। हमारा नफ्स चूंकि आसानी पसंद है और आसानियों का आदी है, नमाज नहीं पढ़ने का आदी है, इसलिए उसको मुश्किल लगता है। लेकिन थोड़ी सी आदत डाल लीजिए, जो नमाज की आदत डाल लेगा ना वो नमाज पढ़े बगैर बेचैन रहेगा। जैसे मछली जो है पानी से निकाल दी जाए तो तड़पती रहती है जब तक उसको नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल जाए। मेरे ख्याल में ये जो मजलिस है इसको नमाज की अहमियत बताना ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, और मेरी ये खुशगुमानी है कि आप सब नमाज के सिलसिले में बहुत ज्यादा हसास और बहुत ज्यादा उसके मुकम्मल तौर पर पाबंद है। और ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि आपकी कोई नमाज अगले वक्त में दाखिल हो जाती है किसी भी वजह से। ये मेरी खुशगुमानी है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। वो ये कि नमाज की जो बातिनी कैफियत है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मेंटेन करना, उसको हासिल करना। नमाज की बातिनी कैफियत वही नमाज का फल है, नमाज का समरा है। और अहले इल्म ने कहा है कि जिस इबादत का समरा आपको हासिल होने लगे, फल आपको मिलने लगे जल्दी उस इबादत को अंजाम देते हुए, तो समझिए कि उसकी कबूलियत भी इंशाअल्लाह हो जाएगी। इबादत का फल अगर मिलने लगे तो समझिए कि कबूलियत की बशारत है। ये नमाज के सिलसिले में ये चीजें आपके सामने रहनी चाहिए। इनमें से कोई भी पहलू आपके दिल और आपके दिमाग पर नमाज की हालत में गालिब आ जाए तो समझिए कि आपको नमाज की कैफियत हासिल हो गई। इन पहलुओं में से कोई भी पहलू, और इन्हीं सारी चीजों के लिए हम नमाज अदा करते हैं। शुक्र नेमत, बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला ने इस तरह से अपनी नेमतों को दिया है कि वो आपको ये एहसास दिलाती है कि ये बहुत एहतमाम से दी गई हैं। उन नेमतों पर गौर करना और उन नेमतों पर शुक्र अदा करने के जज्बे से नमाज पढ़ना, अंदर से एक जज्बा कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं तो मैं शुक्र कैसे अदा करूं, या अल्लाह मुझे कोई तरीका बता दे। और नमाज के तरीके को शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका समझकर आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाए। अहले इल्म ने कहा है कि नमाज दरअसल अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र है। तो ये जो अंदर से एक प्यास पैदा होती है ना, तलब, कि मेरा मुनीम, मेरा मोहसिन, उसने मुझे इतना नवाजा है, मैं क्या करूं उसके लिए, उसके सामने कैसे शुक्र अदा करूं। तो नमाज अगर शुक्र की कैफियत से भरपूर हो जाए तो समझिए कि नमाज का एक मकसद हासिल हो गया।
اور نماز کی ایک کیفیت آپ کو حاصل ہو گئی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ لوگ، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر سے محروم ہوتی ہے، پوری زندگی ناشکری میں گزر جاتی ہے ایک بے نمازی انسان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. قربت اللہ تعالیٰ کی، اہل علم نے یہ کہا ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بے قرار رہتی ہے، اور نماز کے ذریعے سے انسان اپنی روح کو اللہ سے قریب ہونے اور ملنے کا موقع عطا کرتا ہے. اور ایک روح کے لیے سب سے زیادہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو قربت کا احساس ہو جائے. قیامت کے دن اللہ کے نافرمان بندوں کو جو سب سے سخت سزا دی جائے گی وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے رب سے محجوب کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا، کہ تمہیں تمہارے رب کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ سب سے سخت سزا ہوگی روحانی لحاظ سے. یعنی جسم کو جو آگ سے اور جہنم کی آگ سے جو اذیت پہنچے گی وہ تو الگ ہے، لیکن روح کو جو اس بات سے اذیت پہنچے گی کہ اسے سب لوگوں کو اللہ سے ملنے کا موقع عطا کیا گیا، ساری روحوں کو، اور ان روحوں کو دور کر دیا گیا اللہ تعالیٰ سے. یہ روح کے لیے، ایک کافر کی روح کے لیے سب سے سخت سزا ہوگی. قربت. واسجد واقترب، سورہ علق، واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. تو نماز اللہ سے قریب ہونے کا موقع عطا کرتی ہے. تو قریب ہونے کی کیفیت، قدرت اللہ تعالیٰ کی اور اس کی تعظیم، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے نمونوں کو دیکھے باہر. یہ کیا کیا، یہ سب وہاں سے وہاں تک دیکھیے، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہیں جو انسان کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے کب ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے، کب ہم ان کی تعریف کرنے کے لائق ہوں گے، اور کس طرح سے ان کی تعریف کی جائے. میں ایک بے مایا، ایک انسان جو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں کی طرح ہے، اس کو یہ کیسے صلاحیت حاصل ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان ساری عظمتوں اور قدرتوں کے لیے اظہار عظمت کر سکے، تعظیم کر سکے. تو نماز وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کا طریقہ ہے، ربوبیت کا احساس. اور یاد رکھیے کہ جس کے اندر جتنا زیادہ اللہ کی ربوبیت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا رب ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی عبادت میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، لذت پیدا ہوتی ہے. جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو محسوس کرتا ہے، اس کے ان ربانی جو قدرت کے مظاہر ہیں ان کو جتنا زیادہ محسوس کرتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کرتے ہوئے عبادت کے اثر کو محسوس کرتا ہے اپنے دل میں. اس لیے جو نماز کے باہر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے غافل ہوتا ہے وہ نماز کے اندر عبادت کے اثر کو محسوس نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد پھر استعانت ہے. میں جو ہر وقت اللہ کی مدد کا محتاج ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. جب کہا مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو سننے والا کیا کہتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میری حرکت، میری جنبش، میری طاقت اللہ، صرف اللہ کے ذریعے سے ہے.
اللہ کے واسطے سے ہے، ورنہ میرا تو کوئی ایک پور حرکت نہیں کر سکتا ہے. تو میں اتنا مجبور اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا اتنا محتاج، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو جو نماز سے غافل ہوتا ہے اور نماز کے اندر استعانت کی کیفیت کو نہیں محسوس کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے دور ہوتا ہے. تو یہ استعانت کا پہلو بھی ہے نماز کا. اور اس کے بعد پھر اظہار عبودیت کہ میں بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اللہ کا بندہ ہوں اس کا ثبوت کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے. جو دولت کا بندہ ہے اس کی زندگی اس کا ثبوت ہے کہ دولت کا بندہ ہے، دولت کا غلام ہے. جو نفسانی شہوتوں کا غلام ہوتا ہے اس کی حرکتیں ثبوت ہوتی ہیں. جو شہرت اور ناموری کا غلام ہوتا ہے اس کی بھی حرکتیں اس کا ثبوت ہوتی ہیں، اس کی کوششیں اس کا ثبوت ہوتی ہیں. غرض جو جس کا غلام ہوتا ہے اس کی حرکتیں، اس کی کوششیں اس کا ثبوت ہوتی ہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، ثبوت کیا ہے؟ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر ثبوت کیا ہے اللہ کا بندہ ہونے کا؟ تو میں دراصل نماز پڑھتے ہوئے اپنے بندے ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہوں اپنی زندگی میں، ورنہ میری زندگی تو بندگی سے خالی ہو جاتی ہے اگر میں نماز نہیں پڑھوں تو. اور ایک اور چیز وہ ہے تزکیہ، نفس کی ترقی، تزکیہ نفس کہ انسان کی ترقی، اس کی ذات کی تربیت، اس کا تزکیہ. میرے دوستو، جب میں یہ کہتا ہوں کہ سبحان ربی العظیم، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب عظیم ہے، میرا رب اعلی ہے، اور میرا رب بزرگ و برتر ہے، سبحانہ، ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع ہے، پاک ہے، عظیم ہے. جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میں اسفل سافلین سے اوپر اٹھ گیا ہوں، میں پستیوں سے اوپر اٹھ گیا ہوں. کیونکہ جس کا رب عظیم ہو، جو یہ کہے کہ میرا رب عظیم ہے، وہ پستیوں میں نہیں رہ سکتا ہے، وہ کسی گندگی میں نہیں رہ سکتا ہے. جو یہ کہے کہ میرا رب پاک ہے، میں پاک رب کا بندہ ہوں، وہ پھر گندگی میں کیسے رہ سکتا ہے؟ گندگی میں رہنے والا پاک رب کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں جس وقت سبحان ربی العظیم بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں، میں جس وقت سبحان ربی الاعلی بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں، دراصل میں اپنے آپ کو بلند کر رہا ہوتا ہوں. ہوتا تو میں رکوع کی حالت میں جھکا ہوا، ہوتا تو میں سجدے کی حالت میں زمین پر اپنی پیشانی کو رکھے ہوئے، لیکن میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، عظیم اور اعلیٰ کہہ کر میں دراصل اپنے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے، بہت ساری غلاظتوں سے، بہت ساری پستیوں سے اور پستیوں میں رہنے والوں سے، حشرات الارض سے، کیڑے مکوڑوں سے، ان سب سے میں اپنے آپ کو اوپر کر رہا ہوتا ہوں اور کہہ رہا ہوتا ہوں کہ جب میرا رب عظیم ہے، میرا رب اعلیٰ ہے، اور میں اپنی زبان سے اس کی تسبیح کر رہا ہوں، تو اب میں پستیوں میں نہیں رہ سکتا ہوں، ورنہ تو بڑا تضاد ہو جائے گا، کنٹریڈکشن ہو جائے گا، بہت بڑا کنٹریڈکشن.
کہ یہ گندے کام بھی کرتا ہے، یہ گندی باتیں بھی کرتا ہے، اس کے دل و دماغ میں گندے خیالات اور گندی خواہشیں بھی پلتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں عظیم اور اعلیٰ رب کا بندہ ہوں، میرا رب عظیم اور میرا رب اعلیٰ ہے۔ کنٹراڈکشن ہے یہ۔ تو میں رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو اس خراب قسم کے کنٹراڈکشن سے نکال رہا ہوتا ہوں، تضاد سے۔ تو یہ تزکیہ نفس، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پوری نماز میرا تزکیہ نفس کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو اقامت صلاۃ کے دوران نماز پڑھتے ہوئے میری نگاہوں کے سامنے رہنے چاہیے۔ کبھی شکر کا جذبہ امٹ کے آئے، کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کی تعظیم کا جذبہ امٹ کے آ جائے، کبھی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا احساس پیدا ہونے لگے، کبھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگوں، کبھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اظہار کرنے لگوں، اور کبھی اپنے نفس کے تزکیے میں مصروف ہو جاؤں۔ اگر نماز میں یہ سب کچھ ہے تو سمجھ لیجئے کہ میں اقامت صلاۃ کر رہا ہوں، اور میں اقامت دین کے لیے تیار ہو رہا ہوں، اور اقامت دین کی منزل مجھ سے قریب آ رہی ہے۔ حضرات، اقامت صلاۃ کی سب سے پیاری دعا، یا اقامت صلاۃ کی ایک بہت پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ آئیے اس گفتگو کے اختتام پر ہم اس دعا کو مل کر دہراتے ہیں جو اقامت صلاۃ کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اپنے سلسلے میں اور ہم لوگوں کے سلسلے میں۔ تو وہ حضرت ابراہیم کی بھی دعا ہے اور ہماری بھی دعا ہے، کیونکہ ہمارے سلسلے میں بھی کی تھی۔ ہم سب مل کے پڑھیں گے، میں پڑھوں گا، آپ لوگ میرے پیچھے پڑھیں گے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم۔ اللہ غایتنا اللہ 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 غایتنا اللہ غایتنا والقرآن دستورنا والقرآن دستورنا